بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر بیوہ بچوں کی تربیت کے خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو وہ باقی پوری زندگی اس کی غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس، سنتیں اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ ان کے ہر جگہ پر چرچے تھے، لیکن ان کا خاوند چل بسا تھا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں تو مجھے خاوند مل جائے گا اور بچوں کو باپ مل جائے گا، لیکن بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے، ایسی زندگی گزارے تو بعد میں اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا کہ وہ جہاد کر رہی ہے اب نفس کے خلاف۔ وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکلتا تو ماں نگرانی نہ کر پاتی۔ اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی پہ تھی۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شراب پینے لگا، لیکن ماں برابر سمجھاتی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئی۔ وہ اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کی نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کانوں میں جوں نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر کا بن گیا، لیکن ماں تو بہرحال ماں ہے جو اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے گھر سے نکل جاؤ اس کو، مگر ماں نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت جو رکھی ہے، چنانچہ ہم اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے لیے روزہ، اور پھر وہی اسے پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھ اللہ کی شان، کئی سال برے کاموں میں لگ گئے، اس نے کر لی اور دولت بھی تباہ کر لی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹر نے بیماری بھی لا علاج بتائی، اب اٹھنے کی بھی سخت نہ رہی اور وہ بستر پر پڑ گیا تھا۔ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے آنے لگا۔ ماں پر پاس بیٹھی ہوئی تھی، محبت سے سمجھا رہی تھی، میرے بیٹے اب تو نے زندگی کا حشر کر لیا، بیٹے معافی مانگ لے، آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پھر پیار محبت سے سمجھایا، اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں، ان کو بلا کر لے آئے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ بچے امی اگر آپ کے آنے تک دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری امی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرا جنازہ کی نماز وہی پڑھائے۔ پھر ماں حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، انہوں نے دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، آپ میرا بچہ اب آخری حالات میں ہے، وہ چاہتا ہے لہٰذا آپ گھر تشریف لے آئیں، میرے بچے کی توبہ کروا دے۔ حضرت نے سوچا اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کریں گے، اپنا بھی کریں گے اور میرا بھی۔ اب تک تو کوئی بات اس کو اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازے کی نماز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے۔ حضرت نے کہا ہمیں اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھوں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ بھی چپ کر کے اٹھی، باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کا غم تو کیا تھا، وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لے کر گھر پہنچی۔ بچے نے بولا کیا ہوا امی؟ امی نے سب باتیں بتا دی۔ امی دیکھیے میں کتنا گناہ گار ہوں، انہوں نے میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، میں اتنا برا کیوں ہوں؟ پھر اس بچے کے دل پر چوٹ لگ گئی اور اس نے صدمہ بھی لے لیا۔ حضرت نے اس کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔ وہ پریشان تھی، اس کو سانس ہلکی ہلکی آ رہی تھی، میری سانس اکھڑنے والی ہے، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے
کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ میں نے کہا بیٹا میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا اسے صحن میں دفن کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے یہ بات کہی تو اللہ کو اس کی بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ روح نکلی ہی تھی کہ ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا اچھا آپ کیسے؟ فرمایا جب میں تمہیں جواب دیا تھا پھر میں سو گیا، اللہ رب العزت کے نور کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو کیسا ولی ہے، میرا ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حسن بصری کھڑا، پیارے اللہ جب اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہو تو اس کی زندگی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، تو میرے مالک سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانداری اور قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔